الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک، آپ کے گیسو مبارک، ریش مبارک کے جو بال ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی رنگت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کی جو مہک ہے عطر کی طرح ہوا کرتی ہے، اس کے بارے میں کئی روایات آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ دارمی، بہیقی اور ابو نعیم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی خصوصیات تھیں کہ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی راستہ پر چلتے تو اس راستہ میں ان کی مہک، یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو مہک رچ بس جایا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے والا بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے سے گزرے ہیں۔ بزاز نے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے نزدیک ہو جا۔ جب میں نزدیک ہوا تو میں نے ایسی خوشبو سونگھی کہ مشک عنبر سے بھی بہت اعلیٰ تھی، مشک عنبر بھی اس کے سامنے ہیج تھی۔ ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے اپنی والدہ ام سلیم سے جو گنج شائگاں وسا میں ملا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے پیارے رسول کی چادر مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیالہ جس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، خیمہ کا کھمبا اور ایک ایسی چیز جس کو وہ رامک، ایک سیاہ چیز، رامک سیاہ چیز کو کہتے ہیں، کو رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک میں گوندھ کر تیار میری ماں ام سلیم کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اکثر تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تو اس وقت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پسینہ آتا تھا جس طرح بخار کے بعد بیمار کو آتا ہے، اس لیے آپ کو وہ پسینہ بہت سارا دستیاب ہو جاتا تھا جس میں اس رامک کو گوندا جا سکتا تھا، اور اس پسینہ سے جو خوشبو وہ بناتی تھیں وہ دلہنوں کے کام آیا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گیسو مبارک جو ہیں، اس حوالے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوؤں کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک ہیں زیادہ گھنگریالے نہ تھے، بالکل سیدھے بھی نہ تھے، بلکہ درمیان تھے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکثر عربوں کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں، اجمیوں کے بال سیدھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب میں تمام شمائل کو یکجا کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بال کندھوں تک لمبے ہوتے تھے، ایک روایت میں ہے کہ کانوں کے نصف تک ہوتے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انا فرقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راسا، یعنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی اور درمیان سے مانگ نکالتی تھی، آدھے منہ مبارک ایک طرف اور آدھے ایک طرف ہوا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک کے بال منڈواتے نہیں تھے، یہ بلیڈ سے یا اس طرح سے، ایک ہوتا ہے کترانا کینچی سے، ایک ہوتا ہے منڈوانا۔
تو صرف 3 بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال منڈوائے، ایک عام حدیبیہ میں، پھر قضائے عمرہ کے وقت، اس کے بعد حجۃ الوداع میں موقع پر، پھر آپ نے ساری حیات طیبہ بال نہیں منڈوائے۔ یہ جو روز ٹنڈے کرائے رکھتے ہیں نا، سر پہ اس طرح ہی چرائے رکھتے ہیں، یہ ذرا خیال کریں۔ اور اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ مبارک کو منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، کتروا کر تقسیم کرتے تھے۔ صحابہ کرام ان منہ مبارک کو اپنے گرام بہا سرمایہ سمجھتے تھے انہیں، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کو سنبھال کر اپنے پاس رکھتے تھے۔ آپ کے ریش مبارک کے جو بال ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ریش مبارک کے جو بال ہیں سیاہ تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔ امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ ابن سیرین نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خضاب استعمال فرماتے تھے؟ آپ نے جواب دیا، حضور کو خضاب لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک میں صرف گنتی کے چند بال سفید تھے، اور اگر کوئی مجھے کہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید بال گن دوں تو بآسانی بتا سکتا ہوں۔ آپ کی داڑھی اور سر مبارک میں کل سفید بالوں کی تعداد 17، 18 یا 20 تک روایت کی گئی ہے۔ امام مسلم نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حجام جو ہے منہ مبارک مونڈ رہا تھا، اور صحابہ کرام اپنے آقا کے ارد گرد دائرہ بنا کر کھڑے تھے، اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ حضور کا کوئی بال بھی زمین پر گرنے نہ پائے۔ ہر شخص برکت حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو اپنی ہتھیلی پر لیتا تھا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں، میں نے عبیدہ السلمانی کو بتایا کہ ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک میں سے چند بال ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے ملے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، اگر میرے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منہ مبارک ہو تو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چہرے کی رنگت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی رنگت کے بارے میں وہ صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں بڑی شہرت رکھتے تھے، ان میں سے جمہور صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ کی عبید سے توصیف کرتے ہیں، اور بعض میں ہے کہ کانا ابیض ملیحا، سفیدی، لیکن ایسی سفیدی جس میں ملاحت نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت مبارک ابیض مشرف بخمرہ، یعنی سفید تھی جس میں سرخی کی ملاوٹ تھی، یعنی سرخ و سپید۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رنگت ابیض تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چاندی سے ڈھالا گیا ہے، اور چاندی سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ چاندی کی سفیدی دوسری سفیدیوں سے اعلیٰ ترین ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اظہر اللون، اس میں ایسی سفیدی تھی جس میں سرخی کی ملاوٹ ہو، ایسی سفید نہیں تھی جو آنکھوں کو ناگوار گزرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ سے محبت عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی ہم نیا چیپٹر آداب معاشرت کا شروع کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔